لوح قرآنی، لوح قرآنی کا ورڈ تو آپ نے سنا ہوگا اور بعض لوگوں نے لوح قرآنی کو دیکھا بھی ہوگا۔ اصل میں آج اپنے شیخ سے ہم جاننا چاہتے ہیں کہ یہ لوح قرآنی جو ہے اس ورڈ کا آخر مطلب کیا ہے، اور اس میں جو الگ الگ الفاظ دیے ہوئے ہیں ان تمام الفاظ کا آخر مطلب کیا ہے، اور کیا لوح قرآنی کو دیکھنا فائدہ مند ہے، اور کیا ان الفاظ کو پڑھنا فائدہ دیتا ہے، اور ان الفاظ کو کیسے پڑھا جائے۔ پلیز شیخ بتائیے اس لوح قرآنی کے بارے میں۔ یہ حروف مقطعات ہیں، الف لام میم، یوں پڑھیں گے اس کو، حامیم، اور اس کو اب قرآن کریم کو دیکھنا کار ثواب ہے، تو اس طرح یہ ان کو بھی اگر ہم تعظیم کی نیت سے دیکھیں گے لوح قرآنی کو تو انشاءاللہ ثواب کے حقدار ہوں گے۔ اور ان کو اگر کوئی رکھتا ہے تعظیم کے ساتھ، اب ظاہر ہے کہ اس کو ٹچ کرنا بے وضو یہ تو جائز نہیں رہے گا، نہیں، آیت قرآنی، یہ قرآن کی آیتیں ہیں، یہ قرآن کریم کے حصے ہیں، یہ اس لیے ان کو بے وضو ٹچ نہ کیا جائے، با وضو اس کو ٹچ کریں، تو یہ رکھنا اور کار ثواب ہے، اس کو دیکھنا، چومنا جبکہ وضو ہو، تعظیم کی نیت سے چومیں گے تب بھی ثواب ملے گا۔ اس کے معنی جو ہے نا، یہ معنی اللہ جانے، اس کے بتائے سے اس کے حبیب جانے۔ حروف مقطعات کے معنی یہ ہر ایک کو پتہ نہیں ہوتے، جیسے کہ یاسین، یہ بھی حروف مقطعات میں سے، طٰہٰ، تو یہ بھی حروف مقطعات میں سے۔ تو ہمارے یہاں نام رکھتے ہیں لوگ یاسین، طٰہٰ، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جیسے یاسین، اب یاسین یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا، اس سے پکارا گیا اللہ پاک نے یاسین، اب اس کے معنی تو پتہ نہیں کہ ہیں کیا، تو عین ممکن ہے کہ اس کے معنی سرکار کے لیے مخصوص ہو اور کسی کے لیے نہ ہو۔ مثال کے طور پر میری جو سمجھ میں آ رہا ہے کہ یاسین کے معنی یہ آخری نبی بالفرض، یہ تو سرکار کے لیے خاص ہے اور کوئی نہیں بن سکتا، اچھا، یا اس کے معنی اور رسول، یاسین کے معنی، تب بھی دوسرے کے یہ معنی رسول نہیں بول سکتے دوسروں کو، رسول کی مثال تو اعلیٰ حضرت نے دی بھی ہے۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ جیسے محمد یاسین کر دیا تو محمد رسول، یہ بھی دوسرے کے لیے، عوام کے لیے، یعنی کسی کے لیے بھی بول نہیں سکتے، تو اس لیے مطلب اس نام، یہ نام اس طرح یعنی مجرد صرف یاسین نام رکھنا اعلیٰ حضرت نے منع کیا ہے۔ ذرا طٰہٰ کے معنی بھی پتہ نہیں، اب اعلیٰ حضرت نے طٰہٰ کی مثال دی ہے، یاسین کی مثال دی ہے، یہ تھوڑا مجھے دونوں ہی کی مثال دی ہے، تو اس طرح مطلب ہم لوگ تو یہ ناموں میں کوشش کرتے ہیں کہ جس کا یاسین نام ہوتا ہے اس کو غلام یاسین بولتا ہوں میں، تو غلام یاسین، غلام طٰہٰ، تو غلام ہونے میں تو شرف ہے، سعادت ہے۔ جن کے نام یاسین ماں باپ نے رکھے کوئی بات نہیں، اب رکھ دیے، اب غلام یاسین ہو جائیں، غلام لکھا کریں، بولا کریں، غلام طٰہٰ بولا کریں، تو یہ مناسب ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔